دنیا میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا مذہب، تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مذہب اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہو، دوسرے مذاہب کو سمیٹ رہی ہو، اسے مشکلات کا سامنا تو ہوگا اور اس کے خلاف سازشیں بھی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنائے، یعنی اگر کوئی ہندو، عیسائی یا سکھ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اپنائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان مذہب والوں کو تو دکھ ہوگا، اور ہوگا بھی کیوں نہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ کیوں اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور اسلام کو اپنایا، اور وہ اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا مذہب صحیح لگتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے مذہب کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور یہی سے نفرت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام ہمارے مذہب کو کھا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، ہمارے مذہب کو ختم کر رہا ہے، تو پھر اسلام کو مٹانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور بدنام کرنے کی بھی، اور بدنام بھی ہزاروں رنگ سے کیا جاتا ہے۔ کوئی اسے آتنکوادی کا رنگ دیتے ہیں، تو کوئی اسے عورتوں کا حق نہ دینے کی، کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اسے آزادی نہیں دی جاتی، جبکہ پردہ تو ہر کوئی مانتا ہے، اگر نہیں تو یہ سب کے سب ننگے گھومتے۔ ایک ہندو، سکھ اور عیسائی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی ماں بہن کو تاڑے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس مذہب کو بدنام کیا جائے۔ تو بہت سے لوگ اس جدوجہد میں لگ جاتے ہیں، جس میں بابری مسجد ایک جیتا جاگتا مثال ہے، لیکن ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے پہ چلتے چلتے حق کو پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ ایک عیسائی تھا جو اسلام کے خلاف بک لکھ رہا تھا، اینٹی اسلام بک، اور لکھتے لکھتے مسلمان ہو گیا۔ Anti-Islam book changed into this search for God, and it ended up me becoming a Muslim. بابری مسجد پر پہلا ہتھوڑا چلانے والا بھی اب مسلمان ہے۔ بائی برتھ انسان کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جو مذہب وہ چاہے اختیار کر لے، لیکن انسان جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کا سوچ بھی میچور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے فیصلے خود سے لینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے پڑھے اور سمجھے۔ تو پڑھو اور سمجھو کہ کون سا دین، کون سا راستہ آپ کے لیے کامیابی کا سامان ہے۔ اللہ ہر انسان کو حق پہچاننے کی توفیق دے۔